رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف ہیں، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف جان جانے کا خطرہ ہے۔ اب دیکھیں نا، واقعہ آیا ہے اس صورت کے اندر رکھ کے دیکھو تو جان کا کیا مطلب؟ یہ جان دنیا کی چیز ہے، یہ بدن دنیا کی چیز، یہ مٹی سے بنا، یہ مٹی میں رہ جائے گا۔ ہم مٹی نہیں ہیں، ہم تو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں سے آئے وہیں لوٹ کے جائیں گے، ہم اور ہیں، یہ بدن اور چیز ہے۔ اس نے یہاں رہ جانا ہے، اس نے ساتھ نہیں جانا ہے، یہ مٹی میں جا کے مٹی ہو جائے گا اور پھر آخرت میں دوبارہ اسی مٹی سے نکالا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے پھر آخرت میں دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ اچھا، جب دوبارہ نکال کھڑا کریں گے تو ضروری نہیں کہ آج جس کا قد 6 فٹ ہے وہاں بھی 6 فٹ ہو، یہ جو آج ہماری فزیک ہے یہی وہاں پہ ہو، جو فزیکل آرڈرز آج ہیں یا جو آج قوانین ہمارے اوپر اپلائی ہوتے ہیں وہ وہاں بھی ہوں۔ اب آپ سوچیں، اس جسم کو آگ میں ڈالیں بچے گا؟ اس جسم کو آگ میں ڈالیں گے تو بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ بچے گا، صاف بات ہے۔ اس کا مطلب ہے اس جسم کے وہ کوئی اصول اور ہوں گے، جلد اتر جائے گی نہیں چڑھ جائے گی۔ یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، جلد گئی سو گئی، جل گیا جو بندہ ہمیشہ کے لیے جل گیا، اب اس کی جلد تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہاں جلد اترے گی پھر چڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب وہ جسم یہ جسم نہیں ہوگا۔ جو جنت میں جائیں گے ان کے پاس بھی یہ جسم نہیں ہوگا۔ یہاں کھاتے ہیں، بولو براز کرتے ہیں، وہاں کھائیں گے کچھ بھی نہیں، بس ایک پسینہ نکلے گا سارا ختم۔ وہ بڑی نفیس زندگی ہوگی، یہ گندگیاں علائشیں وہاں پر نہیں ہوں گی، تو صاف پتہ چل گیا وہ جسم اور ہوگا، یہ جسم نہیں ہوگا جو آج ہمارے پاس ہے، وہاں جسم اور ہوگا۔ لیکن یہ جو میں کہتا ہوں میں، یہ میں ہی ہوں گا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں میں، یہ آپ ہی ہوں گے۔ یہ جو آپ کا شعور ہے، یہ جو آپ کا ادراک ہے، یہ جو آپ کی میں ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو آپ کی روح ہے یہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ جسم مختلف، سواری بدل جائے گی، آدمی وہی رہے گا۔ تو آپ سوچئے کہ جو کچھ یہاں کے لیے کیا، اب یہ خطرہ کس کو تھا؟ جسم کو تھا، یہ ختم ہونے لگا تھا۔ اب جسم کا تقاضا یہ جان بچاؤ، جان بچاؤ تو ایمان کا سودا کرو۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال آ کے کھڑا ہو گیا، حکمت عملی کا تقاضا کیا ہے؟ دنیا کی سمجھداری کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، کلمہ کفر کہو، جان بچا لو، جان ہوگی تو پھر آگے نیک اعمال بھی کریں گے، مر گئے تو نیک اعمال کون کرے گا؟ یہی سوچ آئے گی۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ جو سوال آ کے اصحاب کہف کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ ایک طرف زندگی ہے دوسری طرف ایمان ہے، یہ سوال ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی نہیں آن کھڑا ہوا تھا، اور یہ سوال جادوگروں کے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہوا تھا جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، جب فرعون نے کہا تھا کہ ہمارے پوچھے بغیر، ہماری پرمیشن کے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہاری مخالف سمت سے بازو اور ہاتھ کاٹ دیں گے، پاؤں کاٹ دیں گے، تمہیں سولی دے دیں گے کھجوروں کے تنوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا لا غیر، کوئی پرواہ نہیں، فقضی ما انت قاض، تو فیصلہ کر جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے، انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا، تو بس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا، کہانی ختم۔ یہ زندگی اور موت کا معاملہ، وہ جو سورہ یاسین کا فقیر ہے، درویش جو دوڑتا ہوا آیا تھا دور سے، یسعی، اس کے سامنے بھی آیا تھا نا، اس نے کہا ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا کہ اس کو چھوڑ دوں، اس کی عبادت نہ کروں، جبکہ تم سب نے اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ بدلہ کیا ملا؟ قیل ادخل الجنہ، اس کو قتل کر دیا گیا، جو ہی قتل ہوا کہا گیا جنت چلو، انتظار حشر کا نہیں ہے، تو ابھی جا جنت۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ حقائق معلوم، یعنی زندگی کی حقیقت معلوم ہو گئی
تو پھر ایمان کا سودا نہیں ہوگا، جان جاتی ہے تو جائے۔ یہ ایک اصحاب کہف کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب کا معاملہ ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ مکی صورت ہے، مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دور میں یہ نازل ہوئی آپ کا؟ یہ اس دور میں نازل ہو رہی ہے کہ جس دور میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ قتل کرنا ہے۔ یہ آخری دور ہے مدینے کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، یعنی پہلے تو پروٹیکشن تھی نا، ابو طالب کی پروٹیکشن ہے، پھر حضرت خدیجہ ہیں، بہت انفلوئنشل خاتون ہیں، سن 10 میں وہ فوت ہو گئے، دونوں فوت ہو گئے۔ اور یہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں پروٹیکشن لینے کے لیے کہ یہاں تو اب جینا مشکل ہو گیا، تو شاید طائف سے مل جائے کوئی جو ایک پروٹیکشن۔ لیکن وہاں جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ شاید پوری سیرت میں اتنے سخت دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں گزرا ہوگا جو طائف کا دن ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے ہی کی بات نہیں ہے، تمام اہل ایمان کے سہارے کے لیے ہے۔ یہ تو ہو گئی جی تیسری بات، تینوں میں چوتھی کیا ہے؟ اب آ گیا جی ہمارا دور۔ یہ ایمان چھوڑ کر دنیا بنانے کا دور گزر چکا ہے، میں کہتا ہوں۔ یعنی اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یہ کون سا دور تھا جب 1857، خاص طور پہ ہندوستان کے اعتبار سے دیکھیں، جب انگریز غالب آ گیا، اور یا تو آپ نے اب انگریزی سیکھنی ہے، انگریزی پڑھنی ہے، انگریزی تہذیب میں اپنے آپ کو گوندنا ہے، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے تو دنیا ملے گی، نہیں تو جاؤ خاک نشین بنو، جنگلوں میں رہو، کنارہ پکڑو، آئسولیشن میں جاؤ۔ تو وہاں جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس دین کے ساتھ غریب ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ہم ایمان کو نہیں ہاتھ سے جانے دیں گے، اپنی تہذیب کا سودا نہیں کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم چٹائیوں ہی پہ بیٹھیں گے، ہم روکھی سوکھی کھائیں گے، ہم جو تنہائی کا شکار ہو گئے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم فقیری اختیار کریں گے۔ تو یہ تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ انہوں نے جن لوگوں نے جا کے مدارس قائم کیے تھے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے اصحاب کہف کی سنت زندہ کی ہے۔ یہ ایک دور تھا جو گزر چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک محنت تھی۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ لوگ خامخواہ تیار ہو گئے تھے، آسمان سے ٹپک پڑے تھے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ محنت ہم آج کرتے ہیں، نتیجہ صدیاں بعد نکلتا ہے۔ اس کے پیچھے کس کی محنت تھی؟ یہ جو چند لوگ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ ان کا اگر آپ کھورا تلاش کریں نا، تاریخ میں کھورا تلاش کریں، یہ جا کے جڑے گا تحریک شہیدین سے، وہاں سے کھورا تلاش کریں یہ جا کے نکلے گا شاہ ولی اللہ سے، مزید کھورا تلاش کریں یہ جا کے جڑ جائے گا مجدد الفسانی سے۔ یہ 400 سال کی محنت، اگر ادھر شیطان کی 400 سال کی محنت کے نتیجے میں دجال اس قابل ہو گیا، تو ادھر رحمان کی بھی بندے ہیں نا جو اپنی محنت کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اصحاب کہف بنانے میں تو جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر وہ دجال بنانے میں کامیاب ہو گیا تو مقابلے کے لیے اصحاب کہف بننے والے بھی کھڑے ہو گئے۔ ایمان کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا، دنیا سے مٹایا نہیں جا سکا۔ وہ روشنی جو ہے نا، وہ اگر دنیا میں اجالا نہیں کر رہی تھی تو بہرحال غاروں میں ٹمٹماتی تو باقی بچ گئی۔ اب وہاں سے پھر ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا ہے، اس کی طرف ہم آگے بعد میں آئیں گے، آج اس کا موقع نہیں ہوگا، وہ آگے جب ہم پڑھیں گے دوسرے واقعات، وہ تو پھر اگلا قدم ہے نا، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ ابھی ہم یہ ہم نے چار اعتبارات سے اصحاب کہف کا معاملہ سمجھ لیا۔ اب جو سبق خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ کیا ہے، ان چاروں پر رکھیے گا جو آگے سبق آ رہا ہے۔ یہ سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وصیت کی یا نصیحت جو بھی کہیے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، حکم بھی کہہ سکتے ہیں، نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں، وصیت بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے۔ اور تلاوت کرنے کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے۔ اگر صرف پڑھنے کی بات ہو تو اس کے لیے قرات کا لفظ آتا ہے، قرأ یقرأ کا مطلب ہے پڑھنا، تلا یتلو کا معنی ہے پڑھنا بھی اور پیروی کرنا، یہ دونوں معنی میں استعمال، پڑھنا بھی اور پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے اصل میں کس کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ تلاوت کے مفہوم میں شامل ہے۔
تو فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس میں سے تلاوت کیجئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اس پورے تناظر میں؟ دیکھیے پورا ایک واقعہ سنایا، آگے بات یہ کی جو مطلب بالکل صاف معلوم ہوتا ہے وہ یہ، بلکہ آگے آیت میں بھی آ جائے گا کلیئر ہو کے کہ آپ کا سہارا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اس اللہ سے جڑنے کا کوئی ذریعہ اگر ہے تو قرآن مجید ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی مضمون آیا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی تنی ہوئی مضبوط رسی ہے، ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک تنی ہوئی ہے، طرفہ بید ایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب کوئی اللہ سے جڑنا چاہتا ہے تو کیسے جڑے گا؟ اس کتاب سے جڑے گا، اللہ سے جڑ گیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ جب میں نے ترجمے میں آپ کو بتایا تھا پیروی کرنا بھی شامل ہے، تو کتاب نے اگر کہا نماز پڑھو تو تلاوت میں نماز پڑھنا بھی شامل ہو گیا، کتاب نے اگر کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھنا بھی تلاوت میں شامل ہو گیا۔ جو جو احکام قرآن مجید میں کسی بندہ مومن کو دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا کتاب سے جڑنا ہے، ان پر عمل کرنا اللہ سے جڑنا ہے، اس رسی کو مضبوط پکڑنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے کتاب کی حرام کی ہوئی کسی شے کو حلال کر لیا، اس نے اس کتاب پر ایمان، اس شے پر ایمان نہیں لایا جو میں لے کے آیا۔ تو اس کا مطلب تلاوت کا اب سمجھ میں آ جانا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی، اس پر عمل بھی کرنا، ظاہر عمل کرنے کے لیے سیکھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، تب عمل ہوگا۔ تو اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور ویسے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ دوسروں تک پہنچانا، تلاوت کا حق تب ادا ہوگا، بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچاؤ، خواہ ایک کی آیت پہنچاؤ، وہ کام بھی آپ کے ذمہ ہے، یہ ہے تلاوت۔ تو پہلا کام تو یہ ہو گیا۔ فرمایا لا مبدل لکلماتی، اللہ وہ ہے جس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ اس بات کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ آج آپ اصحاب کہف کی مانند کمزور ہو، لوگ آپ کی قتل کے فیصلے کر رہے ہیں، لوگ آپ کو تنہا کر رہے ہیں، آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، یا آج کل جیسے دنیا میں پابندیاں لگ جاتی ہیں، جو معاشی پابندیاں لگ گئی، اکنامک بلاکیڈ ہو گیا، سرحدیں بند ہو گئیں، جیسے وہ کوئی بھی ملک اگر اسلام کی طرف جائے گا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ آج آپ سود ختم کر دیں تو دنیا سے تجارت کیسے کریں گے؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ تو یہ سوال اٹھیں گے۔ اور ہمارے وہ دانشور بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دور چلا گیا جب اللہ کی مدد آتی تھی، اب تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، دنیا میں رہنا ہے تو حقیقت پسند بن کے رہو۔ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاتے ہی ہیں کہ نہیں بتاتے؟ دیندار لوگ، ہم جیسے نیک لوگ، وہ بتاتے ہیں وہ نبیوں کا دور تھا جب مدد آیا کرتی تھی، اب کوئی مدد نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اگر اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، تو کوئی امریکہ روک سکتا ہے؟ کوئی بڑی سی بڑی سپر پاور روک سکتی ہے اسے؟ کوئی کسی کا منصوبہ، کسی کا آپریشن، کسی کا کوئی پلاننگ، کوئی روک سکتا ہے اس کو اگر اللہ کا فیصلہ ہے؟ تو بندہ مومن کا یقین کس چیز پر ہے؟ اسباب پر ہے یا اللہ کے فیصلے پر ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جیسے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے، ایسے ہی اس کائنات کے خاتمے سے پہلے، اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کے قائم ہونے کا یقین ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ محض کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے اشارات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا خلاصہ ہے جو ان چند اشعار میں آ گیا ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ ہے۔
تو اللہ کا فیصلہ ہو تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ اپنے رب کے ساتھ جڑیے، تعلق رکھیے، قائم رکھیے، جڑ کے رہیے۔ کس سے؟ رب سے۔ جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اس کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ یہ ہے اصل سبق۔ وہاں پناہ گاہ تھی غار، اے نبی آپ کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، نہ طائف میں پناہ ملنی ہے، نہ کسی اور جگہ پناہ ملنی ہے۔ آپ کی پناہ گاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دور بدل گیا ہے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ معجزے کرتے تھے۔ اس دور میں کسی کی قربانی قبول ہو تو آسمان سے آگ آتی تھی، کھا جاتی تھی اسے، یہ علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اس دور میں تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو نہیں پتہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی ہے۔ یہ نیا دور ہے، اس نئے دور کے نئے تقاضے ہیں۔ اللہ سے اپنا جوڑ رکھو، اس سے مضبوط تعلق استوار رکھو، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اصل بات یہ ہے، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، غضب نہیں پہنچا سکتا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ، اب ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ جو دارالعلوم تھے یا جو مدارس تھے وہ گویا کافی سنت زندہ کر رہے تھے، لیکن وہ چھپے ہوئے تو نہیں تھے نا، معاشرے میں موجود تھے۔ کافی سنت زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسی طرح اللہ پر توکل کر کے لا تعلق ہو گئے تھے معاشرے سے، یعنی اسباب سے، یعنی معیشت سے۔ باقی یہ کہ بچے کہاں سے آتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے؟ اسی معاشرے سے۔ وہ مدرسے قائم کہاں تھے؟ شہروں کے اندر ہی قائم تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرح کا کٹنا نہیں ہے جس طرح اصحاب کہف کہیں جا کے غار میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے، معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ توکل اور انحصار معاشرے کے اوپر نہیں ہے، توکل اور انحصار اللہ کے اوپر ہو گیا ہے۔ اسباب اور وسائل کے اوپر نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہو گیا ہے۔ اب یہ والا کٹنا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے وہ بات مختلف ہو گئی۔ اب کٹنے کا مطلب یہ ہوگا، اب آپ نے خنجر تیز رکھنا ہے لیکن انحصار اللہ پر کرنا ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ یہ خنجر آپ نے خود اپنا تیز کرنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اللہ چاہے گا وہ نکلے گا۔ اسباب و وسائل سے ذرا بلند ہو جاؤ، ذہنی طور پر، سوچ کے اعتبار سے، ویژن کے اعتبار سے، نقطہ نظر کے اعتبار سے، زاویہ نگاہ کے اعتبار سے وہ اوپر ہو جاؤ۔ اسباب پر توکل نہ کرو، توکل اللہ کی ذات کے اوپر کرو۔ تو یہ اس کتاب کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ہے، نہ تب تھی نہ آج ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو سب سے بڑا مسلمان کا اسلحہ ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات بھی کہی ہے، اچوں شبنم برزمی افتندائی در بغل داری کتاب زندائی۔ بڑی ایک مصرے میں مسلمانوں کی آج کی حالت کی شاندار عکاسی کی ہے۔ آج جیسے شبنم ہوتی ہے نا، صبح آپ نکلتے ہیں تو گھاس کے اوپر کئی کئی قطرے ہوتے ہیں، آپ پاؤں رکھتے ہیں تو کتنے قطرے ہیں جو پاؤں تلے مسلے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج تم اس طرح مسلے جا رہے ہو، دنیا تمہیں مسل رہی ہے، پیس رہی ہے، سمیش کر رہی ہے، لیکن تم بہت چلے ہو۔ لفظ تو مجھے کوئی اور آ رہا تھا تو میں نے ذرا ہلکا کر دیا، بہت چلے ہو۔ کیوں؟ در بغل داری کتاب زندہ، تمہاری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے۔ اور یہ پتہ ہے اشارہ کس طرف کیا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بغل میں عصا تھا، اس کے قائم مقام یہ کتاب ہے، یہ وہ کام کرتی ہے جو عصائے موسیٰ کام کرتا تھا۔ اس کی مار ایٹم بم سے زیادہ ہے، یہ ساری دنیا کو ایک کن کے انداز میں فتح کر سکتی ہے۔ در بغل داری کتاب زندہ، یہ پیغام تو لے کے اٹھو، اس والے تو بنو، اس کتاب کے پیروکار تو بنو، اس کردار میں اپنے آپ کو ڈھالو تو صحیح۔ یہ تو جی پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات وہ اس سے بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی اس دجالی دور میں کام کرنا چاہتا ہے تو اگلی بات اس سے بھی مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کے دور میں بھی وہ حکم اپلائی ہوگا، آج کے دور میں بھی ہوگا۔ سنیے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ دنیا کے وسائل میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ تعلقات ہے، واقفیت ہے۔ میں فلانے دفتر میں گیا ہوں، وہاں میرا فلانا واقف ہے، اس سے میرا تعلق ہے، میرے بیٹے کا تعلق ہے، میرے والد کا تعلق تھا۔ اسی سے تو ہم ناپتے ہیں نا کوئی آدمی کتنا کامیاب آدمی ہے کہ اس کے تعلقات کتنے ہیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ جب ہمارے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو جو ہمارے غیر ہیں ان کے ساتھ پھر تعلق نہیں رکھنا ہے۔ الفاظ نوٹ کیجئے، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے،
مَعَ صرف ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اسے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب کوئی سمجھ میں آئی بات؟ دل کیا چاہے گا؟ تعلقات بنانے کا چاہے گا کہ نہیں بنانے چاہے گا؟ دل کیا چاہے گا؟ انفلوئنس آپ کا بڑھے، آپ دوست بنائیں، یہ دل کی چاہت ہے، یہ دنیا کی چاہت ہے۔ جیسے وہ میں نے بتایا نا، کاروبار کی طرف دل کھینچا جاتا ہے، نوکری کی تلاش میں انسان سرگرداں رہتا ہے، اسی طرح دوستی کی تلاش بھی انسان کو ہوتی ہے، تعلقات بنانے کی بھی تلاش ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس مشن کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے آپ کو صرف ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھنا، صبر کر کے رہنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ والے ہوں، جو ربانیین ہوں، جو رب والے ہوں، اللہ والے ہوں، جو دیندار ہوں۔ فساق و فجار کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، فساق و فجار کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ حدیث میں تو بہت سخت الفاظ آئے ہیں، بہت سخت الفاظ آئے ہیں، اتنے سخت آئے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کے بعض اوقات اپنے دیندار لوگوں کے کان پر دل کانپ جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جس نے کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی کہ وہ اچھا آدمی ہے، اس نے دین کی بنیاد کو منہدم کیا۔ جو اس کے نہیں، اس میں تو یہ جو اس نے اس پر اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ عرش کانپتا ہے، اور جو کسی فاسق و فاجر کے ساتھ چلا لیکویہ کہ اسے تقویت پہنچائے، اس نے دین کی بنیاد کو منہدم کیا۔ علماء تو ہمارے یہ بھی کہتے ہیں جس نے داڑھی کٹوائی ہے وہ بھی فاسق ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے پھر بات کہاں تک جائے گی۔ یہاں ذرا موٹی موٹی باتیں آئی ہیں، چلیں اسی پہ پرکھ لیتے ہیں، چلیں اس سے تو جان بچائیں نا، باقی کو چھوڑیں، اس سے تو کنارہ کشی لازم ہے، تب اللہ سے تعلق بنے گا، ورنہ نہیں بن سکتا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتے ہیں، ان میں پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی تھی، پہلی خرابی وہ یہ پیدا ہوئی تھی کہ ایک برا آدمی کوئی غلط کام کرتا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے ایک اچھا آدمی جاتا تھا، اسے بتاتا تھا یہ کام غلط ہے، اسے چھوڑ دو، یعنی یہ نہیں کہ سمجھاتا نہیں تھا، سمجھاتا تھا۔ ابھی خرابی نہیں ہوئی، خرابی اس کے بعد شروع ہوئی۔ کیا تھی؟ وہ آدمی اس کام کو چھوڑتا نہیں تھا، لیکن یہ جو اسے سمجھانے جاتا تھا اس کے بعد پاس بیٹھ کے کھاتا بھی تھا، پیتا تک بھی تھا، اور گپ شپ بھی لگاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس کا وفادار اور بے وفا ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، تو وہ غضبناک ہوا، اور اس نے اپنے بندے کا دل بھی اس غافل کے دل کی طرح کا کر دیا۔ فضرب اللہ ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ گڈمڈ کر دیا۔ یہ پہلی خرابی تھی نا، اس کی سزا یہ ملی، جیسے غافل کا دل ویسے نیک کا دل ہو گیا۔ اور دوسری سزا کیا ملی؟ ثم یلعنہم ثم لعنہم، پھر اللہ نے ان پر لعنت کی، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسی ابن مریم کی زبان سے بھی علیہم السلام۔ اور یہ سارا واقعہ سنا کے، یہ سناتے ہوئے حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے آرام سے، کمفرٹیبل۔ اس کے بعد آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا اللہ کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہوگا، تمہیں برائی سے روکنا ہوگا، تمہیں لازماً ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اور لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یا اللہ تمہارے دل بھی ان ظالموں کی طرح کر دے گا۔ ثُمَّ يَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر تم پر بھی اللہ لعنت کر دے گا جیسے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ اب کوئی سمجھ آئی میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ روک کے رکھنا ہے کن لوگوں کے ساتھ جو اللہ والے ہوں، اس سے آگے ایک دنیا کا تعلق رکھنا اور بات ہے، دوستی گاڑنا اور بات ہے۔ میری اس بات سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اب ان کو بھوکے ہوں تو کھانا نہیں کھلانا، پانی مانگے تو پانی نہیں پلانا، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کے پڑوسی ہوں تو ان کا خیال نہیں کرنا، اور وہ سلام دیں تو ان کو جواب نہیں دینا، اور بیمار پڑیں تو ان کی تیمارداری نہیں کرنا، اور مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ دلی تعلق ان سے نہیں رکھنا ہے، دلی تعلق اللہ والوں سے رکھنا ہے۔ ایک یہ دنیا جو 6 حقوق ہیں نا مسلمان کے اوپر، وہ پورے کرنے ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، لیکن اگر وہ ان کے دل غافل ہیں تو ان کے ساتھ یاریاں نہیں گانٹنی ہیں، ان سے دلی محبت نہیں رکھنی ہے۔ کتنے قریبی رشتہ دار کیوں ہوں، وہ لو کانوا آباءہم او ابناءہم او عشیرتہم، ایسا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں تو ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہو سکتا۔ دنیا داری ان کے ساتھ بڑھتی جائے گی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی چھوٹ ہے، بلکہ اس کا حکم ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت وہ ان سے ہوگی جو اللہ والے ہوں گے۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ سے خلوص کا تقاضا ہے۔
یہ اللہ والا ہونے کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ دلی محبت نہ ہو. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اب وہ بات آ گئی جس کی میں تشریح کر چکا. مت اطاعت کرو، توتے اطاعت کرنا. اور اطاعت کرنا کے مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس بات کا کیا سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ابو جہل کی اطاعت کریں؟ کوئی امکان ہے؟ کہیں امکان ہے کہ کسی ولید بن مغیرہ کی، کسی عتبہ بن ربیعہ کی، کسی ابی بن خلف کی کوئی اطاعت کرے حضور؟ تو یہ کیا بات کہی گئی ہے؟ بہت جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے. اصل میں وہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا بھی اطاعت ہے. ایک آدمی نے بڑی اچھی باتیں کی، دوسرے نے کھڑے ہو کر بیوقوف آدمی ہے، جاہل ہے، اس کو کیا پتہ ہے، اسے نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، جسے تو دنیا کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کی بات کو سنا تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس سے دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ آئندہ بات کرنے کا جی ہی نہیں کرے گا. تو وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ان کی باتوں پر کان نہ دھرو، توجہ ہی نہ دو. کیا بکتے ہیں اس کی پرواہ ہی نہ کرو. دوستی تو بہت دور کی بات ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کے دل کو ہم نے غافل رکھا ہے عن ذکرنا، اپنی یاد سے. جس کے دل میں ہماری یاد نہیں ہوتی. اچھا یہ یاد کا بھی لفظ بہت اہم ہے. یاد سے ہم عام طور پہ مراد یہی لیتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا بایمانہ کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اللہ کی یاد ہے، یہ ہے لسان، ذکر لسانی. یہ ذکر قلبی نہیں ہے. ذکر قلبی کیا ہے؟ سب کو گھر والے یاد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ گھر والے یاد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو آپ یہ زبان سے کہتے ہیں گھر والی گھر والی گھر والی، بچہ بچہ بچہ، بیٹا بیٹی، زبان سے کہتے ہیں، دل میں یاد ہوتی ہے. تو جس طرح گھر والے یاد ہوتے ہیں اس طرح اللہ یاد رہے. اور جو اپنا ہوتا ہے نا، جس سے کوئی تعلق ہو، اسے یاد رکھنے کا تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ یاد ہوتا ہے. اس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا، مشقت نہیں کرنی پڑتی. وہ تو خود آپ بھولنا بھی چاہے نہیں بھولتا. وہ کسی نے ایویں ہی تو نہیں کہہ دیا نا یاد ماضی عذاب یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. وہ نہیں یاد کرنا چاہتا پھر بھی یاد آ رہا ہے. یہ ہے یاد. تو جو اللہ کی اس یاد سے غافل ہیں اس سے کسی اچھی بات کی امید نہ رکھو. پھر اگر تعلق ہے تو مطلبی تعلق ہوگا، پھر اگر تعلق ہے تو مفادات کا تعلق ہوگا، پھر اگر تعلق ہے تو ضرورتوں کا تعلق ہوگا. اور جب کام نکل جاتا ہے تو تم کون اور میں کون. یہ تو پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. یہ ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں. یہ کوئی دیر پا تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے. یہ دنیا کے تعلق کا سب سے بڑا جو علامت ہے وہ یہ ہے، کام ختم تو میں کون اور تو کون، مطلب ختم، جاؤ کھڈے لائیں، پہچانتے ہی نہ ہوں گویا. یہ تو اللہ کا تعلق ہے جو ایک مضبوط تعلق میں جوڑ دیتا ہے. تو اس آدمی کی اطاعت مت کیجئے اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا ہوا ہے، ان ذکرنا واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہے، عیاش ہے، ہر طرح کی بدماشیاں کرتا ہے. اس کے کریکٹر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی نیچ حرکتیں ہیں، کوئی اس کے اندر خوبی نہیں ہے. ظاہر ہے جو اللہ سے کٹ گیا تو اس کے اندر شیطنت ہی ہوگی سب کے سب. اور اس کی نفس کی خواہشات ہیں جن کو شیطان پمپ کر رہا ہے. اور جتنے اس کے وسائل بڑھتے جائیں گے، ہاتھ لمبے ہوتے جائیں گے، اتنے لمبے لمبے ہاتھ مارے گا. تو ایسے بد کردار، بد خصلت، بدکار لوگوں کی پیروی مت کیجیے. اور ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو تو انسان کا جو طبعی میلان ہے وہ انہی چیزوں کی طرف ہوگا، اپنی خواہشات کی طرف ہوگا. خواہش کے آگے روک کیا شے لگاتی ہے؟ بریک کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، یعنی خواہش پرست ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، جب دیکھتا ہے کوئی پکڑتا ہی نہیں. ان الی ربک الرجع، دیکھو یہ بھول ہے تمہاری، تم نے اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے. لوٹ کے جانا ہے تو وہ پوچھے گا. اور دیکھیے جب وہ پوچھے گا تو وہ ان لوگوں کو چھانٹ کے علیحدہ کرے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
جو ڈرتا رہا، خوف رکھا جس نے دنیا میں کس چیز سے؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ آج ہم نہیں ہیں تو سامنے، لیکن یہ کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ایک دن آئے گا بالکل سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کسی بنی آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا۔ عمر کے بارے میں کہاں کھپائی؟ عمر کا وہ حصہ جسے جوانی کہتے ہیں، یوتھ، یہ کہاں لگایا؟ کس کے پیچھے چلے؟ کس کو لیڈر کیا؟ اس کا جواب دو۔ یہ تو خاص اصل زندگی یہی ہے، اصل محنت کا وقت یہ تھا، قوت کا وقت یہ تھا، طاقت کا وقت یہ تھا، صلاحیت کا وقت یہ تھا، یہ کہاں لگایا ہے؟ مال کمایا کہاں سے ہے؟ کیسے کمایا ہے؟ اس کا ساتھ دو۔ اچھا جو کما لیا یہ بھی تمہارا نہیں تھا، ہمارا تھا، مالک ہم تھے، تم امین تھے، خرچ کہاں کیا ہے یہ بھی بتاؤ۔ اور 5واں سوال یہ کہ جو سمجھ لی تھی ہم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ہل نہیں سکتے۔ اب آپ سوچیں، جسے ان 5 سوالوں کا احساس رہے گا، وہ اس کو اگر کوئی دل کرے گا یہ کام کروں تو روکے گا یا نہیں روکے گا اپنے آپ کو؟ تو جسے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا وہ اپنی خواہش کو روکے گا نا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفس کو خواہش کرنے سے روکا۔ تو موٹیو کیا بنا؟ محرک کیا ہے جس نے نفس کو روکا؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں رکے گا۔ پھر بابر بایش کوش کے عالم دوبارہ نیز، آج جسے لبرلزم کہتے ہیں، لبرلزم، آزادی، یعنی خدا سے بھی آزادی، مکمل جو دل میں آئے وہی کرنا ہے، یہ لبرلزم ہے۔ آپ نے وہ تو سننا ہے نا، وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہمیں، میرا جسم میری مرضی، برا لگتا ہے نا۔ کیوں برا لگتا ہے؟ یہ بات عورتوں نے کہی ہے تو برا لگتا ہے، اور یہی تو مرد کر رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اپنی مرضی چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا گھر میری مرضی، میرا مال میری مرضی، اور جب اس کے پاس حکومت آ جاتی ہے، وہ پرویز مشرف بن جاتا ہے تو کہتا ہے میرا ملک میری مرضی۔ فرعون بن جاتا ہے تو میرا ملک میری مرضی، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ تو یہ سمجھ لیجئے جس کے دل میں خدا کو خوف نہیں ہوگا وہ اپنی مرضی چلائے گا، اور یہ جو اپنی مرضی چلانے والا ہے یہ ہدایت پر ہو، یہ صراط مستقیم پر ہو، یہ اپنی حدود کے اندر ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ طغیانی پہ ہوگا، یہ سیلاب پر ہوگا، یہ سرکشی پہ ہوگا، یہ تعدی پر ہوگا، یہ بغاوت پر ہوگا، یہ طغیانی پہ ہوگا۔ یہ اپنی ان حدود کے اندر نہیں رہ سکتا کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیے، لہذا فساد پیدا کرے گا، بغاوت پیدا کرے گا۔ یہ مرضی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میاں کہے میری مرضی، بیوی کہے میری مرضی، گھر چلے گا تو ملک بھی نہیں چلتے، ادارے بھی نہیں چلتے، کوئی نہ کوئی ڈسپلن کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں سارا فساد اس لیے ہوتا ہے جب لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مرضیاں چلائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ گھروں میں بھی فساد ہوتا ہے، ملکوں میں بھی فساد ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاؤ، امن ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ تو مت پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ کی یاد سے جس کا دل غافل ہے اور اپنی مرضی پہ چلتا ہے، من موجی زندگی بسر کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کے نتیجے میں اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہے، وہی بات سرکش ہے، طغیانی پہ ہے، حد سے نکلا ہوا معاملہ ہے۔ اب یہاں تک بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جڑنا کس شے سے ہے؟ قرآن سے جڑنا ہے، اور لوگوں میں سے ان سے جڑنا ہے جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوں، اور جو اللہ سے کٹے ہوئے ہوں ان سے کٹنا ہے۔ نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، دلی تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ دوستی اور دشمنی اس بنیاد پر ہونی چاہیے، ایمان کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہ پلاٹ کے جھگڑے پہ ہو، یا اس کو تو معاف کرنے کا حکم ہے۔ کوئی اور کسی نے گالی دے دی تو اس پہ دشمنی ہو گئی، اس کو تو معاف کرنے کا حکم ہے۔ یہ بنیاد ہے دوستی اور دشمنی کی۔ اب یہ بات ساری سمجھانے کے بعد اب اگلی بات فرمائی، حضور فرما دیجئے، کل کہہ دیجئے الحق من ربکم، یہ جو قرآن ہے نا، یہ جس کا مجھے پڑھنے کو حکم دیا گیا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے الحق ہے، یہ اصل حقیقت ہے، باقی سب جھوٹ۔ اب دیکھیے اس الحق کو کس کے مقابلے میں بیان کیا؟ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم؟ دجل۔ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ فریب۔ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ دغا۔ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ دھوکہ۔ اس دھوکے کے، فریب کے مقابلے میں اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن۔
اب میں آپ کو بتاؤں کیا چیز، دنیا کے جتنے فلسفے ہیں فریب ہے، وہ باتیں بڑی منمونی معلوم، حقیقت میں دھوکہ ہے۔ سورہ انعام میں آتا ہے یہ زخرف القول غرورا، باتیں بڑی لچھے دار، بڑی گنڈے دار، بڑی طبیعت کو کھینچنے والی معلوم ہوگا، بڑا زبردست فلسفہ ہے، لیکن اس کو اگر اندر جا کے دیکھیں گے دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ زخرف القول غرورا، الفاظ چمکدار، جیسے کسی تانبے کے اوپر سونے کی جو ہے وہ آپ چڑھا دیں، اندر تانبائی ہوگا، لوائی ہوگا، اندر سے کھوکھلا، اندر کچھ بھی نہیں، غرور، دھوکہ۔ تو اصل جتنے فلسفے ہیں، جتنے نظریے ہیں توحید کے علاوہ، دھوکہ ہیں۔ اب اس میں اضافہ کر لیجئے بیانیے، آج کل کی نئی اصطلاح نا بیانیہ، بیانیہ کہتے کسے ہیں؟ ایک شے واقعی میں نہیں ہے، آپ نے ایک بیان دیا ہے، اس بیان کے اوپر ردے لگا کے اس کو لوگوں کے اوپر پروپیگنڈے سے ٹھونس کے ان کے دماغوں میں کانوں سے گزار کے بھر دیا اندر، اب وہ مجبور ہیں اس کو ماننے میں، ہے فراڈ، جھوٹ کو منوا لیا آپ نے سچ۔ جس کو تھوڑا سا یہ باتیں سمجھنے کا کوئی شوق پیدا ہوا نا، تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی، ضرور پڑھیے گا۔ یہ ساری بات، یہ پروپیگنڈا ایک تکنیک، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، یہ شیطان کی چال ہے کہ لوگوں کے اندر باطل نظریات کو کیسے جو ہے ان کے اندر انجیکٹ کرنا ہے، کیسے ان کے ذہنوں میں ڈالنے ہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اس کے مقابلے میں حق کیا ہے؟ کوئی قصہ کہانی حق نہیں ہو سکتا، کوئی اپنا فلسفہ بگاڑا ہوا حق نہیں ہو سکتا، حق قرآن ہے۔ قل الحق من ربکم، بتا دیجئے کرائیٹیریا، معیار، میزان، کسوٹی قرآن ہے، جو بات اس سے ثابت ہو وہ حق ہے، اور جو اس کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ یہ ہے بات، آپ ساری کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ یہ جو آپ مغالطے میں ہوتے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کہہ دیتے رکھو، یہ اسے پاس کر دے ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ساری دنیا کہے غلط ہے، نہیں یہ ٹھیک ہے، اور اس پہ فیل ہو جائے غلط ہے۔ ساری دنیا کہتی ہو کہ یہ صحیح ہے، نہیں ہے صحیح، غلط ہے، جب اس پر پورا نہیں اترے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن، اب وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کوئی جماعت بڑی کرنے کا، جیسے سیاسی لیڈروں کو جماعت بڑی کرنے کا شوق ہوتا ہے، اسے کوئی شوق نہیں ہے، تو اس کے سچے بندوں کو بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ لوگ ان کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور ان کی سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ان کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور ان کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں یا نہیں چومتے، اور ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں یا نہیں پیتے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل لوگوں کی اس جو ہے نا یہ جتھا بندی اور گروہ بندی اور جماعت سازی اور اپنا پھیلاؤ اور تعلق، اس سے بلند ہو کے بتائیے یہ اصل بات ہے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن، ہمارا کام ہے بتانا، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے انکار کرے، اور اس میں بھی نہیں کہ ہم اس کے دشمن بن جائیں ایسے کہ دوزخی میں جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ کہ جس کے کلام کو رد کیا ہوگا اس کا فیصلہ ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے، یہ کام اس نے کرنا ہے۔ فرمایا جو کفر کرے گا، انا اعتدنا للظالمین، وہ ظالم ہیں، ان ظالموں کے لیے ہم نے تیار کیا ہے نارن، اس آگ کو، احاط بہم سرادقها، جس کی کناتوں نے ان کو گھیرے ہوئے، نظر نہیں آتی، لگتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، لیکن آپ اللہ کی کناتوں کے گھیرے میں ہو اگر قرآن مجید کا انکار کرنے والے ہو، اگر قرآن مجید کی طرف التفات کرنے والے نہیں ہو۔ اب یہاں انکار اس معنی میں، قانونی معنی میں نہیں ہے جس سے کفر لازم آتا ہے، یہاں انکار اس معنی میں ہے کہ اگر تلاوت نہیں ہے، یعنی اس کی پیروی نہیں ہے، یعنی اس پر عمل نہیں ہے، یعنی اس کے مطابق اپنا کردار نہیں ڈالا ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے تو انکار ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے ہم نے اس آگ کو تیار کر رکھا ہے جو جس کی کناتوں نے انہیں ڈھانک رکھا ہے۔ وہیں یستغیثوا، اور جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے، ظاہر ہے گرمی، شدت، پیاس لگے گی، پیاس لگے گی تو پھر یاد کریں گے۔ یہ غوث کا لفظ اسی سے بنا ہے نا، استغاثہ کا لفظ بھی اسی سے ملا ہے، یعنی فریاد کرنا، کسی کے سامنے جا کے کچھ فریاد طلب کرنا، تو یہ غوث، یہ استغاثہ ہے۔ جب وہ استغاثہ کریں گے پانی کے لیے، یغاثوا بماء، پلائے جائیں گے وہ پانی، کل مہل، جو کھول رہا ہوگا جیسے تانبا کھولتا ہے۔ یہ بات کیا سمجھائے گی؟ آج ہم سمجھ سکتے ہیں نا، پانی کو ابالنے کے لیے تھوڑا درجہ حرارت چاہیے، تانبے کو ابالنے کے لیے کتنا درجہ حرارت چاہیے؟ اس درجہ حرارت پہ کھول رہا ہوگا جس پہ تانبا بھی پگھل جائے، اتنا کھول رہا ہوگا۔ یشوی الوجوہ، چہرے کو جھلسا دے گا۔ دیکھیے ایک ماؤتھ ہے، منہ، ایک فیس ہے، چہرہ، پانی پیتے ہیں منہ سے،
یہاں جس چیز کے جھلسنے کا ذکر آیا ہے منہ کا نہیں آیا، چہرے کا آیا ہے۔ کیا مطلب؟ اتنا گرم جب آپ منہ کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ بھبکا آپ کے چہرے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جو اندر جائے گا پھر آپ سوچیں کیا ہوگا، اس کی شدت کا اندازہ لگا۔ یہ پانی انہیں ملے گا۔ اب یہاں کنٹراسٹ کیا ہے؟ آپ نے دنیا میں محنت کر کے اپنی زندگی تو اچھی گزار دی، ٹھنڈا پانی، کولر، ریفریجریٹر، ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے، ایئر کنڈیشن، پھر یہ کہ وہ بیریا ٹاؤن ادخلوہا بسلام آمنین گیٹ کے اوپر لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ مطلب جنت، شداد کی جنت، شداد بیچارے کے پاس کیا جنت تھی، نہ پنکھا، نہ بجلی، نہ کوئی واٹر کولر، شداد بڑا جنت والا۔ بھائی ہماری جنت کو آ کے دیکھے تو شداد جنت، اسے پتہ لگے جنت کسے کہتے ہیں۔ ایک غریب ترین آدمی بھی آج جو جن سہولتوں سے استفادہ کر رہا ہے، شداد کی جنت میں کہاں تھی وہ؟ تو یہ جنت تو آپ نے بنا لی اپنے آپ کو دنیا میں گم کر کے، محنتیں کر کے، صبح و شام ایک کر کے، میرے دیے ہوئے سارے وقت کو لگا کے، میری دی ہوئی ساری صلاحیتوں کو کھپا کے، میرے دی ہوئی تمام استعدادات اس میں لگا کے تم نے جنت دنیا میں بنا لی۔ اب پھر ملے گا یہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ کیا برا پینا ہے، کیا بری پینے کی چیز ہے۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، آرام کی کتنی بری جگہ ہے۔ دیکھیے آدمی تھکا ہارا گھر آتا ہے، آرام دہ بستر، پرسکون ماحول، لیکن یہ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ جب اللہ کے پاس واپس پہنچے اصل گھر تو وہ ہے، اور آرام کے لیے کتنی بری جگہ ملی ہے۔ اس کے برعکس جو زندگی کی حقیقت کو سمجھ گئے، جو ایمان لائے، ان کا نقطہ نظر دنیا کے بارے میں کیا تھا؟ وہ اسے دھوکہ سمجھتے تھے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہ نیک اعمال کیا ہیں جی؟ جب نیک اعمال ہمارے ذہن میں آتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھے، یہ سارے وہ بھی نیک اعمال ہیں، ان کی نفی نہیں ہے، لیکن یہاں جس تناظر میں آیا وہ کیا نیک عمل تھا؟ جان کو جوکھوں میں ڈالا، رشتہ دار چھوڑے، ہر شے قربان کی، جا کے غار میں بیٹھ گئے ایمان بچانے کی خاطر۔ یہ نیک عمل ہے جنہوں نے اس طرح قربانیاں دی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، جنہوں نے اس رخ پہ زندگی بسر کی جیسے محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، دو پتھر باندھے پیٹ کے اوپر، حق سے ہی جو ہے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یہ نیک اعمال ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی دنیا تج دی، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے کیریئر برباد کر دیے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے کاروبار بھی اجاڑ دیے، گھر ویران کر دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، اللہ کی کتاب کی خاطر، دین کی خاطر، یہ نیک اعمال ہیں۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جنہوں نے یہ خوب کام کیے ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر شیطان کو ایسا مغالطہ ڈالے کہ تم نے اپنی ساری دنیا برباد کر لی، پتہ نہیں آخرت کس نے دیکھی ہے، ملے کہ نہ ملے، تو یہ اس مغالطے میں مبتلا نہ ہونا، ہم ہرگز تمہارے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، ان نیک اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، ایک طرف وہ پینے کو کھولتا پانی، دوسری طرف سنیے، اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہوگا جنات، وہ باغات، عدن، جن کے اندر رہائش ہوگی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے جو بہت بڑی کمال کو پہنچتے ہیں نا، سرکاری ملازم، کوئی 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ 22ویں گریڈ والی تو پینشن ہی تو نہیں ہوتی نا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا، وہ پینشن میں کیا رکھا ہے، وہ تو اصل کمائی تو اوپر کی کمائی ہوتی ہے، جس کے لیے بندہ اس کلب میں شامل ہوتا ہے، وہ خاص کلب جس کو پوچھا نہیں جا سکتا، جن سے شیطان پوری طرح راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اب ظاہر ہے جب راضی ہو گیا تو پھر اپنی دنیا کی جنت پوری دیتا ہے، تو وہ پھر ریٹائرڈ ہو کے کہاں جاتے ہیں جی؟ کیا بناتے ہیں؟ وہ ایک کسی ویرانے میں جا کے ایک فارم ہاؤس بناتے ہیں، ادھر پھر وہ پرانی گائے، وہی اماں ابا والی گائے رکھنے کا دل کرتا ہے، گھوڑا رکھنے کا دل کرتا ہے۔ اصل میں ان چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کھیتی باڑی، یہ بوٹیاں لگانا، یہ کاشتکاریاں کرنا، یہ انسان کا شوق ہے۔
لیکن یہ اس دنیا نے اپنی طرف کھینچا تو وہ محرومی ہو گئی. جب ریٹائرڈ ہوا تو انہوں نے کہا میں فارم ہاؤس بنا. اللہ نے ان لوگوں کے لیے فارم ہاؤس بنا کے رکھے ہوئے ہیں. لہم جنات، وہ باغات ہیں عدن جن کے اندر رہائش گاہیں بھی ہوں گی. یہ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ریزیڈینشل گارڈنز ہیں جن میں وہ رہ رہے ہوں گے. تجری من تحتہم الانہار، درمیان میں نہریں رواں ہوں گی. یخلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں وہ پہنائے جائیں گے کنگن جو سونے کے ہوں گے. یہ بادشاہ لوگ سونے کے کنگن پہنتے ہیں. یہ بادشاہ کی ایک نقشہ کشی کی جا رہی ہے، یعنی وہاں پہ وہ بادشاہ کی حیثیت سے ہوں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہاں وہ پہنیں گے وہ کپڑے کے جو ریشم کے ہوں گے، باریک ریشم کے اور گاڑے ریشم کے. مفسرین نے لکھا ہے کہ گاڑا ریشم جو ہے وہ ان کا نیچے کا لباس ہوگا، شلوار وغیرہ، اور جو اوپر قمیض ہوگی وہ باریک ریشم کی ہوگی. تو دنیا میں یہ چیزیں حرام ہیں، سونا بھی حرام ہے، ریشم بھی حرام. وہاں ان کے لیے جو ہے یہ سارا انہیں میسر ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں وہ بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کے تختوں کے اوپر. اصل میں تختے جب میں کہتا ہوں تو میں ہمیشہ گھبرا جاتا ہوں کہ آپ کیا سمجھیں گے اسے، اس لیے کہ وہ ہمیں تو وہ کسائی والا پھٹا ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، یا کوئی تھڑا اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. جیسے ہمارے ابھی وہ کیا نام ہے ان کا، باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے فرانس میں، تو کسی نے ان کی توہین و تذلیل کر دی، تو کسی اس طرح کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. تو بھائی یہ وہ پھٹے اور تختے نہیں ہیں، یہ بادشاہ کے تخت ہے. تخت کی جمع تختے، یہ ان تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہی ہوگی. اس بڑی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیا کہ یہ پوری کائنات جنت ہوگی. ارضھا کارض السماء والارض بھی آیا ہے، اور ارضھا السماوات والارض بھی آیا ہے. السماوات والارض تو پوری کائنات ہوگی، یہ سب جنت ہے. تو آج انسان کی یہ خواہش ہے یا نہیں کہ زمین سے نکل کر کسی اور ستارے پہ زندگی تلاش کی جائے؟ کتنا مہنگا پروگرام ہے یہ ناسا کا، کس لیے ہے کہ زندگی کا کہیں آثار ملیں. خواہش سمجھ میں آئی؟ ہمیں اس کیوں نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو یہ ایڑیاں دو اکٹھی اٹھا نہیں سکتے، زمین سے اوپر پاؤں نہیں اٹھا سکتے، تو مریخ پہ کون جائے گا؟ اس لیے وہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے سوچنے کی. لیکن ہمارے اندر تو کہیں خابیدہ ہے نا، اللہ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے. ٹائم تو ہو گیا لیکن یہ ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ سوچئے پہلے حلے میں جو لوگ جنت میں چلے گئے ان کا کیا بلند مقام ہوگا. ان میں سے ایک وہ ہیں جو السابقون السابقون ہیں، وہ ان جنت الماوا، وہ کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، اللہ کے پاس سمجھے جنت الماوا میں وہ السابقون السابقون چلے گئے. اصحاب الیمین ہے اس سے نچلے درجے میں ہیں، یہ تو ہو گئے جنتی. جو دوزخ میں چلے گئے ان میں سے بھی کچھ لوگ نکل نکل کے جنت میں جاتے رہیں گے، اپنے اپنے گناہوں کی سزا پا کے جنت میں جاتے رہیں گے. آپ اس آدمی کا سوچئے جو سب سے آخر میں جائے گا، یعنی دنیا کا وہ مومن جس میں کوئی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور سب سے گناہگار شخص ہوگا، اس لیے سب سے آخر میں جائے گا. تو جب اس کا آخر میں کئی صدیاں گزرنے کے بعد جب اس کا نمبر آئے گا تو اسے ویسے خیال آئے گا، انسان اپنی سوچ جو بھی اوقات ہوتی ہے اسے خیال آئے گا کہ جنت میں میرے لیے بچا کیا ہوگا. جیسے آپ ولیمے میں آخر میں پہنچے تو سویٹ ڈش بچ جائے تو مل جائے تو بڑی بات ہے، نہیں تو کیا بچتا ہے. تو وہ سوچے گا میرے لیے کیا بچا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اس بات پہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو سوچ کے مسکرائے گا ہی. تو اس کے بارے میں آتا ہے جب وہ جنت میں جائے گا اس زمین سے 10 گنا بڑا جو ہے نا رقبہ اسے ملے گا. اب آپ سوچئے، اور اب ہم اپنے پاگل پن کو دیکھیں کہ ہم اتنے سے کاروبار کے لیے اتنی، یہ پوری کائنات میں اس پوری گلوب کی اور دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس گلوب کے اوپر میرے گھر کی آپ کے گھر کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس کی خاطر اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی طرف ہماری محنت ہی نہ ہو تو دھوکہ اور کس بلا کا نام ہے، دجل اور کس چڑیا کا نام ہے. اس سے بڑھ کر دجالیت اور کیا ہوگی کہ اس سے ہم بھولے بیٹھے ہوں اور اس میں گم ہوئے ہوں. فریب زدہ اور کسے کہیں گے؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ پوری ٹھکا کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. اصل دجل یہ ہے. اور جب انسان اس دجل سے یعنی دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے پھر قربانی دینا اس کے لیے مسئلہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ اپنی زندگی میں
ہمیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔